الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ یہ سارے مباحث مکمل کر لیں گے۔ آخری باتیں جو کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں کہ تابعین کے اقوال سے بھی قرآن کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے تابعین کی باتوں کو قرآن کے تفسیر کے طور پر ماننے سے اختلاف کیا ہے۔ اس بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بات زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تابعی اگر صحابی سے نقل کر رہے ہیں تو اس کا وہی حکم ہے جو صحابی کی تفسیر کا حکم ہے۔ صحابی کی بات جیسے ہے ویسے تابعی کی بات مانی جائے گی۔ اگر وہ خود اپنا قول اگر پیش کر رہے ہیں تابعی کی اس آیت کی تفسیر ایسی ہے تو دیکھا جائے گا کہ کوئی دوسرے تابعی ان کی اس بات سے اختلاف تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر خلاف ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا، ہم نہیں مانیں گے تابعی کی بات۔ اور اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، احادیث نبویہ، آثار صحابہ، لغت عرب اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے اسرائیلیات کے بارے میں پڑھا نہیں۔ اسرائیلیات کے بارے میں 3 باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ یا تو ایسی اسرائیلیات جو قرآن کی تفسیر میں آئیں جو قرآن و حدیث کے موافق ہے تو ہم مانیں گے۔ ایسی اسرائیلیات کے واقعات، باتیں جو قرآن و حدیث کے مخالف میں ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ ایسی باتیں جو اسرائیلیات کی ہیں جو نہ قرآن و حدیث اس کی موافقت کرتے ہیں یا نہ مخالفت کرتے ہیں، تو ان حالت میں ہم کیا کریں گے؟ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، نہ تو ہم ان کی طرفداری کریں گے نہ ان کے بات کو انکار کریں گے۔ یہ تیسری بات ہمارے ساتھ۔ اسی طرح آج کی اس درس میں جو ہم سنیں گے لغت عرب، عرب کی جو زبان ہے، قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا؟ عرب کی زبان میں نازل ہوا، تو عرب کی زبان میں بھی تفسیر ہو سکتی ہے۔ علماء نے لغت عرب کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ عربی زبان نہایت وسیع ہے اور اس کے ایک ایک لفظ کے متعدد کئی معانی ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے اسے بھی مصدر تفسیر بنایا ہے، لیکن بعض علماء نے مطلق طور پر لغت مستقل ماخذ ماننے سے انکار کیا ہے۔ تو جیسے امام احمد کی بات ہے کہ لغت کی معنی کیا ہے؟ لینگویج کی۔ عربی زبان کو قرآن کی تفسیر اس کے ذریعے سے کی جائے یہ مکروہ ہے، جیسے امام احمد رحمہ اللہ نے کیا۔ کہتے ہیں جس جگہ قرآن و سنت یا آثار صحابہ میں سے کسی لفظ کی تفسیر نہ ہو وہاں وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے محاورات میں عام طور سے سمجھی جاتی ہے، اگر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ۔ ایسے موقع پر اشعار عرب سے استدلال کر کے ایسا کوئی قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا بالکل غلط ہے جو لغت کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے لیکن عام بول چال میں نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر، کیا معنی اس کا؟ کون بولیں گے؟ اضرب بعصاک الحجر، کیا معنی؟ حجر کا معنی کیا؟ اسٹون۔ ماشاءاللہ، دیکھو ہارون بھائی، حجر اسٹون۔ اضرب ضربا یا ضریب، ضربا سے نکلا مار مانے مارنے کیا بولتے ہیں؟
بیٹنگ، مارو. بعصاک، عصا کسے بولتے ہیں؟ لاٹھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی لاٹھی سے کسے مارو؟ پتھر کو مارو. یہ سمجھ میں آئے نہیں؟ پورے مفسرین نے اس کا معنی، اس کی تفسیر ایسے ہی کیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. کیا معنی اس کا؟ اپنی لاٹھی کو کیا کرو؟ اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو. اپنی لاٹھی کو کس پر مارو؟ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. ٹھیک ہے. لیکن اردو میں لکھنے والے ہمارے سر سید احمد خان صاحب، ان کی ایک تفسیر ہے. انہوں نے لارڈ سر سید احمد خان، ان کو بولتے ہیں ہم، علی گڑھ یونیورسٹی انہوں نے بنائی. وہ زمانے میں ایک بہت بڑی خدمت تھی. کوئی انگلش پڑھانے کو تیار نہیں تھی، انگلش بولنے کو تیار نہیں تھی. سر سید احمد خان صاحب نے وہ زمانے میں بڑی محنت کر کے علی گڑھ یونیورسٹی بنایا. تو کہتے ہیں انہوں نے ایک تفسیر لکھی. اس تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے موسیٰ، اس لاٹھی کے سہارے سے چٹان پر چڑھو. وہ کیا بولے؟ اس لاٹھی کے سپورٹ سے کیا کرو؟ راک، پہاڑ کی جو چٹان ہے اس پر کیا کرو؟ چڑھو. تو پورا معنی بدل گیا. انہوں نے لغت کا حساب سے اس کا معنی یہ کیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط. عام طور سے سمجھ میں آتا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، یہ معنی ہے. لیکن مولانا سر سید احمد خان صاحب نے جو کیا کہ اپنے اس لاٹھی کے سہارے کس پر چڑھو؟ پہاڑ پر چڑھو. تو یہ لغت کو ہر جگہ تفسیر میں آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح کبھی قرآن مجید کی تفسیر عقل سلیم سے ہوتی ہے. عقل سلیم کیا ہے؟ عقل سلیم کے معنی وہ عقل جو اچھا سوچتی ہے، اچھے خیالات جس میں آتے ہیں. اب اگر کوئی بولے کہ میری عقل بولتی ہے ننگا ناچو، تو مطلب کیا؟ اس کی عقل کیا ہوگی؟ عقل سلیم نہیں ہے، وہ عقل فاسد ہے. وہ کیا ہے؟ سڑ گئی اس کی عقل. اس کی عقل میں ننگا پن، ناچ گانا، شراب، حرام، سود، یہ سب آتے ہیں. عقل سلیم کیا ہے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم. اچھا سوچتی، اچھا بولتی، اچھا دیکھتی، ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا چاہتی، یہ عقل سلیم. تو کہا اگر عقل سلیم ایسی عقل جس میں قرآن کے بعض اسرار ہیں، رموز ہیں، قرآن کی بات سمجھ کے پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آتی ہے، تو آدمی اس سے بھی تفسیر کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کی عقل ایسے ہو جو دوسری جو شریعت کے مآخذ ہیں اس کے خلاف میں نہ جائے. یہ ایک بات قرآن مجید کی تفسیر کی حدیث میں ہے. ہم عقل سے بولتے نہیں میری عقل ایسا نہیں، ایسا بولتی کہ تو تمہاری عقل کو کیا کرو؟ ورک شاپ میں لے کے جاؤ. تمہارے عقل میں کیا ہے؟ گڑبڑ ہے. تو ویسی جگہ نہیں. ہماری عقل اگر صحیح بات کرتی ہے، قرآن و حدیث کے مخالفت میں نہیں جاتی ہے، تو عقل کی بات مانی جاتی ہے. تو اگر کوئی مفسر اصول شرعیہ کو چھوڑ کر یا توڑ کر کوئی نقطہ بیان کرے تو اس کی دین میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صحیح چیزیں بتائیں اسے چھوڑ کر وہ اپنے عقل میں میرے عقل میں اس آیت کی ایسا تفسیر آتی ہے بولے، تو ہم بولے نہیں جی تمہارے عقل کی بات نہیں جی. ہم بولیں گے کہ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ نے کیا کہا، قرآن کی دوسری آیتوں نے کیا کہا، احادیث میں کیا کہا گیا، وہ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد تمہاری عقل کے موافق بات آتی ہے تو ہم مانیں گے. تمہاری عقل اگر الگ جاتی ہے تو ہم تمہاری عقل پر ماتم کریں گے. سمجھ میں آ گیا؟ اوکے. اس کے بعد تفسیر کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے اکرم صاحب؟ مفسر بننے جاتے ہیں، ہوگا پڑھ کو پوری کتاب ختم ہونے کا. تفسیر کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے؟ ہم نے بولے 5 ٹائپ کی ہوتی ہے. کتنے؟ 5 ٹائپس کی تفسیر ہوتی ہے. فرسٹ التفسیر بالمأثور. ایک تفسیر ہے جو قرآن حدیث اس میں سے جیسے آیا ویسے اس کو التفسیر بالمأثور.
قرآن، حدیث، صحابہ جو ہم بولے نہیں، اب اس میں سے اگر آتا ہے تو ہم بولیں گے التفسیر بالماثور۔ ایک دوسری تفسیر ہے التفسیر بالرأی، تفسیر عقل کے ساتھ۔ قرآن لے کو بیٹھ جاؤ، ہماری عقل کیا کیا بولے گی وہ ہمیں تفسیر کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ التفسیر بالرأی، عقل کے مطابق تفسیر، ایک تفسیر ہوئی۔ نمبر 3 التفسیر الصوفیہ، صوفیوں کی تفسیر، نقشبندی ہے، قادری ہے، زردشتی ہے، سہروردی ہے، اور کیا ہے وہ، اور چشتیہ ہے۔ ان لوگ اپنے حساب سے ان کی تفسیر الگ رہتے ہیں، ہم نہ نئی سو لاتے ہیں، کہاں سے لاتے معلوم، تو ان کی تفسیر الگ رہتی، ان کی دنیا الگ رہتی۔ صوفیوں کی کیا ہے؟ صوفیوں کی کیا ہے؟ دنیا الگ رہتی۔ اسی لیے علماء میں سے ایک سلف نے کہا کہ صوفیوں کی جو کتابیں ہیں، صوفیہ بولے تو ہر صوفی نہیں، بعض صوفی ایسے ہیں، صوفیہ کی جو کتابیں ہیں، سنتے میری بات، صوفیہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے کسی کتاب کو آپ سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کی مچھلیاں بھی ناچنے لگیں، سمندر کی مچھلیاں بھی کیا کریں گی؟ ہا ہو ناچنے لگیں گی۔ ویسے ناچتی صوفیوں کا ڈانس دیکھیں، یوٹیوب میں دیکھیں، صوفی ڈانس کا نا وہ ناچتی دیکھا۔ تو اسی لیے شیخ نے کیا کہا، مشہور شیخ ہے، نام یاد نہیں آ رہا مجھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر صوفیوں کی کوئی کتاب سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کی مچھلیاں بھی کیا کریں گی؟ ناچنے لگیں گی۔ اب وہ کراٹے مولود ایک آیا تھا اس میں، مسجد میں کراٹے مولود آ رہے ہیں، عجیب، دین کا انہوں نے کیا کر دیا؟ کباڑا بنا کے رکھ دیا، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین ہم لوگوں کو نہیں سکھایا تھا، صاف ستھرا دین سکھایا تھا، لیلھا کنہارھا، بڑی محنتیں، بڑی کد و کاوشوں سے وہ دین ہم تک پہنچا تھا۔ یہ تفسیر ہے التفسیر الصوفی۔ کتنی تفسیر ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے نہیں؟ ایک تفسیر المأثور، معصور دعائیں بولتے نہیں، اچھا، اور ایک تفسیر بالرأی، اور تفسیر الصوفی، اور ایک تفسیر العلمی۔ تفسیر العلمی بولے تو عام تفسیر سے ہٹ کر علمی باتیں اس میں رہیں گی۔ جیسے ہمارا درس ہے، عام درس الگ رہتا، کیا تمہیں 2 قصے بنا کو، سیب کا قصہ ہو، کسی کی سیب ملا کرتے انہوں کھا لے، بعد میں جا کو میں سیب کھا لیا تمہارے باغیچے سے، بولے اچھا ایسا کیا، تمہیں میری بیٹی سے شادی کر لینا، بولے بیٹی گونگی ہے، بہری ہے، کیا کہ بڑا قصہ۔ تو ویسے قصوں کا ایک درس رہتا، لیکن اس میں ایسا نہیں رہتا، اس لیے لوگ ہمارے پاس ذرا کم ہی سے رہتے ہیں، کیا بھی مزہ ملتا نہیں، کیا کی انہوں بولتے ہیں، ہم نہ سمجھ میں آتا نہیں۔ تو یہ تفسیر، یہ علمی چیزیں رہتی ہیں جو ہر ایک کے پلے نہیں پڑتی، ہر ایک کے پلے پڑے تو سارے عالمہ ہو جائیں گے نا، تو تھوڑے ہی لوگ عالم بنتے ہیں، تھوڑے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ علم دیتا ہے۔ تو تفسیر العلمی ایک الگ تفسیر۔ علم آسان نہیں، علم سیکھنا آسان نہیں ہے، اسے صبر ہونا، دماغ ہونا، ایک دم آدھے دماغ کے لوگ علم حاصل نہیں کرتے۔ اچھا، التفسیر العلمی۔ اس کے بعد ایک تفسیر ہے التفسیر الفقہی، فقہ کے حساب سے۔ فقہ کسے بولتے ہیں؟ نہیں، انگلش میں کیا لفظ ہے فقہ؟ ذرا زور سے بولو نا یار، ماشاء اللہ۔ التفسیر الفقہ، اس میں فقہ کے مسائل رہیں گے، قرآن کی آیت میں اس کی روشنی میں لکھیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس 5 تفاسیر ہوئے۔ تو تفسیر کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ایک ایک فقہ ایک حساب سے ہوگی۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں التفسیر بالماثور۔ اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو قرآن، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ ان ساری تفسیر کو ہم تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ اور اس طرح کی تفسیروں میں جامع البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر الطبری، مشہور تفسیر، اسے کیا بولتے ہیں ہم؟ تفسیر الطبری۔ اسی طرح بحر العلوم، یہ بھی ایک تفسیر بالماثور ہے۔ الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، یہ بھی ایک تفسیر
ماثور ہے، معالم التنزیل یہ بھی یہ ہے، تفسیر القرآن العظیم، ماشاء اللہ، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمرو بن کثیر، تو یہ تفسیر ابن کثیر مشہور ہے۔ اسی طرح الدر المنثور فی تفسیر المأثور، یہ بھی ہے حافظ جلال الدین السیوطی، تفسیر السیوطی، اسے کیا بولیں گے ہم؟ تفسیر السیوطی۔ یہ ساری تفسیریں ہیں جن کو ہم بولتے ہیں تفسیر بالمأثور، یعنی جس میں قرآن سے قرآن، حدیث، اقوال الصحابہ والتابعین، اقوال الصحابہ، یہ ساری باتیں ہیں، اس لیے ان کو ہم بولیں گے تفسیر بالمأثور۔ دوسری تفسیر کون سی تھی؟ التفسیر بالرأی، خالی کس سے؟ عقل سے۔ تو اس میں دو ٹائپ ہے، تفسیر بالرأی میں جائز ایک ہے، ناجائز ایک ہے۔ عقل سے تفسیر کرنا جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے۔ ایسے عقل کی تفسیر جو محمود ہے، محمود کے معنی چلے گا، جس کی تعریف چلے گا، عقل سے تفسیر کرے ہیں، اپنے اجتہاد سے کرے، اس کی بنیاد کلام عرب، وجوہ دلالت اور جاہلی اشعار پر ہو، مفسر اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور اقسام قراءت سے بھی واقف ہو، تفسیر بالرأی ہے لیکن محمود ہے۔ جیسے مفاتح الغیب المعروف التفسیر الرازی، تفسیر الرازی یہ ہے، تفسیر رازی، یہ کہا کہ تفسیر بالرأی ہے۔ تفسیر بیضاوی عمرآباد میں پڑھا تھا، یہ بھی کیا ہے؟ تفسیر بالرأی، ہم لوگ پڑھ کے آئے سب، یہ سب تفسیر بالرأی ہے۔ اور اسی طرح البحر المحیط، یہ بھی تفسیر بالرأی ہے۔ غرائب القرآن ورغائب الفرقان، یہ بھی تفسیر بالرأی ہے۔ اور ایک تفسیر ہے جو جائز نہیں، وہ بھی تفسیر بالرأی ہے، عقل سے کرتے ہیں تفسیر، وہ بھی جائز نہیں۔ تو وہ کون سی تفسیر ہے؟ الکشاف، مشہور تفسیر، انہوں پورا کس سے کرے؟ عقل سے، تفسیر الکشاف، بڑی باتیں رہیں گی اس میں۔ اور اسی طرح تفسیر حسن عسکری، ہمیان الزاد الى دار المعاد، اسی طرح مجمع البیان لعلوم القرآن، تفسیر غریب القرآن، یہ ساری تفاسیر ہیں جو عقل کی بنیاد پر کی گئی، جائز نہیں۔ اسی طرح تفسیر الصوفی، صوفیوں کی تفسیر۔ صوفی دو ٹائپ کے ہیں، ایک تفسیر میں صوفیوں کی آئیڈیالوجی بتائیں گے، لیکن آپ لوگ تعجب کریں گے، صوفیوں میں ایک فرقہ ہے زردشتی، یعنی ان کے بہت سارے ہیں صوفیوں میں، ان کے کئی سلسلے ہیں۔ اتنا ان کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں فوراً وہ رسپانس دیں گے، میل سے، چیٹنگ سے، کچھ سے بھی۔ ہمارے پاس سوال کرنا ہو تو کوئی جواب بھی دے دیں، بہت کم جوابات ہمارے پاس آتے ہیں۔ لیکن سوال ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اسی پر جیتے ہیں، آنکھ کھولے تو سوال، بند کرے تو سوال۔ تو سوال کرنے کے لیے بھی علماء کوئی مشین تو ہے نہیں، مشین آٹومیٹک ٹیلر مشین ہے کیا؟ تو ان کے اپنے مصروفیات ہوتے ہیں۔ آدمی سوال کرے، سوال کرنے کے آداب کا لحاظ کرے، اوقات کا لحاظ کرے، اسلوب کا لحاظ کرے، تب جا کر سوال کرے۔ دیکھیے، تفسیر الصوفی النظری، یہ ایسی تفسیر ہوتی ہے جس کی بنیاد صرف نظری مباحث اور فلسفی تعلیمات پر ہوتی ہے۔ خالی یہ بتائیں گے، وہ ریئل کیا بھی نہیں رہا، جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے الفتوحات المکیہ محی الدین ابن عربی، ان کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد ہے تفسیر الصوفی فیض بولے تو کیا اس سے مراد جو تمہیں دیکھتے ہی وہ حقیقت میں رہتا نہیں۔ صوفیوں کا پورا یہ مصیبت، اب یہ کتاب میں علم ہے، بولو نہیں، یہ علم نہیں ہے۔ ہمنا علم کون سا؟ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا تھا۔ ہارون بھائی پڑھنا ضرورت نہیں، انہوں سیدھا آ کو میرے سے گلے مل لے تو میرے گلے میں کا پورا علم ان کو کیا ہو جائے گا؟
کلون ہو جائے گا، نہیں فون کلوننگ کرتے نہیں ویسا، کیا بھی ضرورت پڑھنا محنت کرنا کیا بھی ضرورت ہے۔ دیکھو تو جو اصحاب تصوف و سلوک ہی کو معلوم ہو سکتے ہیں، سب کو معلوم نہیں ہوں گا، پھر وہ سیکرٹا کسے معلوم ہونا؟ خالی ان کے سلسلے کے لوگوں کو جو بیعت کر کو ذرا بہت اندر ڈیپ معاملے چپ کے ہمارے سر کے سطحی علم جیسے وہ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ ظاہر ہے، ہم باطن میں جیتے ہیں۔ وہ کس میں جیتے ہیں؟ باطن میں جیتے ہیں۔ ہم لوگ خالی اوپر اوپر بھانپ، نیچے تک کون جاتے ہیں؟ وہ لوگ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کی تفسیر بھی کچھ انہوں نے گنایا۔ اس کے بعد تفسیر العلمی، تفسیر العلمی ایسے بہت ساری تفسیریں ہیں۔ یہاں علمی سے مراد ایسی تفسیر ہے جس میں سائنس، ٹیکنالوجی، ایسے بہت ساری چیزیں جو بعد میں آئی ہیں اس کو کیا کرتے، تفسیر پر وہ لوگ لا کے تطبیق دیتے۔ جیسے بتائے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے جانوروں، چرندوں، پرندوں کی مثال دیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی؟ کیا بولا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ اگر تمہارے معبودوں کے سامنے کیا بولنے بھی ڈر لگتا نہیں، کیا بولنے بھی ڈر لگتا، کال انہیں کیا کرا کرتے ہیں، چکن بیچنے والا وہ پیپر میں بیچ کو چکن بیچا، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ گرفتاری ہوئی۔ تو پیپر بیچا نہیں، وہ پیپر میں ہمارے خداؤں کی فوٹو تھی، بیچنے کے اوپر کیا ہوگا؟ کیس بن گا۔ سبحان اللہ۔ خیر بیچنے والا شاید اس نیت سے نہیں بیچا ہو، لیکن آج کے زمانے میں کیا ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں سارے لوگوں کو کیا کرنا ضروری ہے؟ احتیاط۔ معلوم ہے وہی لوگ جب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں وہی پیپر نیچے بچھا کے کھاتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں؟ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پیپر میں کیا ہے، یا فلمی ہیروئن کی تصویر ہے، یا کوئی خبر ہے، یا کسی معبود کی پکچر ہے کہ خدا کی، دیوتا کی، نہیں کوئی دیکھتا نہیں۔ جب نہیں دیکھنا ہے دیکھتا نہیں، لیکن دیکھنا کسی کو پھنسانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ لیکن عام طور سے پیپر اس کے لیے نہیں، علم کا احترام کرنا چاہیے۔ پیپر بچھا کر اس پر بیٹھ جانا، پیپر کسی ایسے کام کے لیے استعمال کرنا جو جائز نہیں ہے، کھانے کے دسترخوان کے طور پر استعمال کرنا۔ علم ہے، چاہے وہ کوئی زبان کا علم ہو، کوئی بھی زبان اس کا احتیاط کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ کسی کو ایسا موقع نہ دیں کہ کسی کے اس کی بے قدری ہو، تاکہ اسے موقع نہ ملے۔ لیکن ویسے بھی یہ ایسی چیزیں ہیں جو عقل کہتی ہے کہ اس کا احتیاط ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنا چاہیے، کسی کے دل کو کیا نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تفسیر العلمی میں کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کی آیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات پر کیا کرتے ہیں؟ جو بھی سائنس کی جو نئی چیزیں ہوتی ہیں قرآن کی آیتوں سے اسے دریافت کرتے ہیں، ویسے بھی تفسیریں ہیں۔ تفسیر الفقہی میں کیا ہوتا ہے؟ فقہی باتوں پر بات ہوتی ہے۔ تو یہ ساری تفسیریں تھیں، اور الگ الگ مسالک کے لوگوں نے الگ الگ تفاسیر لکھی۔ مالکیہ کی تفسیر، احناف کی تفسیر احکام القرآن، ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس ان کی ہے، اور اسی طرح تفسیرات احمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ، ملا جیون حنفی ان کا کیا ہے، وہ الگ ان کی تفسیر ہے۔ شافعیہ کی تفسیر الگ ہے، احکام القرآن۔ اسی طرح مالکیہ کی تفسیر الگ ہے، احکام القرآن۔ اسی طرح الجامع لاحکام القرآن المعروف تفسیر القرطبی، یہ الگ تفسیر ہے۔ یہ ساری تفسیریں ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو آپ آدھے مفسر ہو چکے ہیں، آدھے کیا ہو گئے؟ کیا اکرم؟ تو کیا کیا باتیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں؟ دیکھیے ایک بار میں آپ کو سناتا ہوں کیا کیا باتیں آپ نے پڑھا ہے۔ ہم نے شروع سے
تو کل 2 دن ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ ہیں. کل 2 دن باقی نہیں ہمارے پاس. اس ہفتے کے کتنے دن باقی ہیں؟ 2 دن باقی. ساری کتاب کا خلاصہ ہم کیا کریں گے؟ ساری کتاب کا خلاصہ انشاءاللہ آخری دن ہم لوگ کچھ ہو جائے گا اکرم، چائے پانی کچھ آخری دن کچھ انشاءاللہ. تو اصول قرآن ختم ہو رہا ہے تو اصول تفسیر ہے تو کچھ ہونا چاہیے الحمدللہ. تو کہتے ہیں 2 دن آپ اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ 2 دن ہم لوگ کیا کریں گے؟ اصول تفسیر پورا شروع سے آخر تک ایک مرتبہ ختم. تو ہم نے جب کتاب شروع کی تھی تو قرآن کے لغوی اور اصطلاحی تعریف، قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، لینگویج میں کیا ہوتا ہے، اصطلاحی کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد قرآن کی امتیازی خصوصیات، دوسرے کتابوں کے مقابلے میں قرآن کی کیا خصوصیات ہیں، اس بات کو ہم نے جانا. اسی طرح وحی کسے کہتے ہیں، وحی کے اقسام کتنے ہیں. کبھی فرشتہ نظر آتا ہے، کبھی فرشتہ نظر نہیں آتا، کبھی پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست دل میں بات ڈالتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی، قرآن اور حدیث قدسی کی تعریف. کیا فرق ہے؟ قرآن کی کیا تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اور حدیث قدسی کی کیا تعریف ہے. یہ سب ہم پڑھے ہیں. ہارون بھائی آپ شروع سے نہیں اٹینڈ کریں لیکن یہ سب ہم پڑھیں. تو آپ کو لگتا ہے نا کچھ نیا ہے نہیں؟ اچھا تو ہم چہرے بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا تو کہتے ہیں لیکن ہم پڑھیں. اس کے بعد نزول قرآن، کیا بولے ہم؟ نزول قرآن کا بیان. قرآن کیسے نازل ہوا؟ تو اگر ہم پوچھ لیں تو شاید کوئی بتا سکے کہ قرآن کا نزول 3 اسٹیجز سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے پہل قرآن لوح محفوظ میں اسٹور کیا گیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کے بعد لوح محفوظ میں سے قرآن دوسرے اسٹیج پر بیت العزہ، بیت المعمور میں اتارا گیا. اوکے، پھر وہاں سے بیت المعمور، بیت العزہ سے تھوڑا 22 years 9 months 9 days 22 years 9 months 9 days میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اوکے، قرآن کا کتنے وحی اسٹیجز، نزول کتنے یہ ہوا؟ 3 اسٹیجز ہوا. قرآن میں کہیں انزال اور نزول 2 معنی بیان ہوئے ہیں. کیا معنی ہوئے ہیں؟ انزال بھی اور نزول بھی. انزال کا کیا معنی ہے؟ ایٹ اے ٹائم پورا قرآن نازل کر ڈالا. نزول کے معنی رتی رتی نازل کرنا. تو قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ ہمیں پکا موٹا کیا بولتے؟ 23 years بولتے. ذرا باریک بولنا بولے تو کیسا بولنا سے؟ 22 years 9 months 9 days. اچھا تو پھر یہ کیسا انزال کیوں آیا، نزول کیوں آیا؟ بولا کہ ایک ہی بار اللہ کے پاس سے لوح محفوظ میں لائے نہیں، اس کے واسطے انزال بولے. نزول بولے تو اس کے بعد جو رتی لائے اسے کیا بولے؟ نزول بولے. اب سمجھ میں آیا شعیب صاحب؟ اچھا، اس کے بعد جیسے دوسری بہت ساری کتابیں نازل ہوئیں، بیک وقت دے دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، تختیاں دے دی گئیں، لے جائیے آپ کلیم اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام لے کے آ گئے. قرآن کو یہ کیج ایسا کئی کو یہ کرے، ایک ہی بار کئی کو نہیں دیے، اتنا لانگ ٹائم کیوں یہ ہوا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ قرآن جو رتی آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس لیے کہ پہلے نمبر 1 تثبیت قلبی کی وجہ سے. تثبیت قلبی، مکے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ستا رہے تھے، تو تسلی دینے کے لیے تھوڑا یہ کرتے رہے کہ آپ ڈریے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. تسلی دینے کے واسطے تھوڑا. اس کے بعد کیا تھا؟ ایک تثبیت قلبی، دل ڈھارس بندھانے کے لیے، اور دوسرا تھا
اعتراض جیسا ہوتا تھا کافروں کا، وہ اعتراض کے جواب میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، جیسے جیسے اعتراض ہوتا تھا وہ اعتراض کے جواب میں قرآن۔ وہ لوگ کہتے تھے ارے اللہ کے رسول شاعر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ اللہ جواب وما هو بقول شاعر، ارے کیا بات کرتے ہو جی، یہ شاعر کی باتیں نہیں ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاؤون، شعراء تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں۔ تو موقع کے لحاظ سے اس کے بعد قرآن ایسا کیوں نازل ہوا، تو بتایا کہ بتدریج۔ بتدریج کا معنی کیا ہے؟ ابھی لوگ کیا ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے عادی ہیں، آج سے فوراً موبائل کھینچ لے تو مشکل ہو جائے گا، اسے کیا کرنا، ہلو ٹریٹ کرنا، کیا کرنا اسے۔ وہ زمانے میں لوگ کیا ہے، شراب کے عادی تھے، قرآن نے فوراً اس کو حرام نہیں کیا، پہلے بولا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، بولا کہ نہیں، شراب میں ذرہ فائدہ ہے، نقصان زیادہ ہے، اس کا نقصان فائدے سے بڑا ہے تھوڑا، فسٹ ایک ہتھوڑا لے کو فسٹ مار مارے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا بولے، دیکھو نماز کے ٹائم پہ تمہیں شراب پیونوں کو، تو کیا مطلب، دوسرے ٹائم پہ اچھا، پھر اس کے بعد تیسرے ٹائم پہ آپ کیا کہا، دیکھو شیطان تمہارے بیچ میں شراب اور جوے کے ذریعے سے فتنہ، فساد، حقد، عداوت، نفرت، دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے شراب تم پر حرام کر دی گئی۔ تو ایسا قرآن مجید کی آیتیں رتی رتی کر کو کیا ہے، نازل ہوتی گئی، اور یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایسے قرآن یہ بھی ہمیں پڑھے۔ اس کے بعد مکی اور مدنی صورتیں، قرآن میں دو ٹائپ کی صورتیں ہیں، مکی صورتیں الگ، مدنی صورتیں الگ۔ مکی صورتوں میں کیا اسٹائل تھا، اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا بندوں سے کیا اسلوب تھا، بتایا گیا، تھوڑا زجر کے ساتھ، توبیخ کے ساتھ، ڈرانے کے ساتھ، دھمکانے کے ساتھ، اس لیے کہ وہاں ضروری تھا۔ جب مدنی آیتیں آئیں تو ذرا پیار سے سمجھانے لگے، ذرا آہستہ سے، نرمی سے باتیں بولنے لگے، تو دونوں صورتوں کے اسلوب الگ ہیں، دونوں کے علامات الگ ہیں۔ اس کے بعد سورہ اسراء، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورت کا معنی کیا ہے یہ ہمیں پڑھے۔ سورت کسے بولتے ہیں؟ سورت کو تو ہماری سورت نہیں، یہ کون سی سورت؟ قرآن کی سورت۔ سورت کا معنی کیا ہے؟ اور سورت، ایک سورت کے کئی نام ہیں، سورۃ الدہر ہے، اس کا ایک نام سورۃ الانسان ہے۔ ایسا کیوں رکھے؟ اب تمہارا نام ہے ہارون، تمہارا نام نانی ایک نام رکھ کے رہیں گے، دادی کو پسند نہیں آیا، انہیں کیا رکھتی سو میں ایک نام رکھتی ہوں، انہوں ایک نام رکھتی، اکرم کے دو نام ہیں۔ ہاں، اصل میں نام کون رکھنا، نام رکھنے کا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا، باپ رکھنا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ہاں تو رکھنا، تو اگر پسند نہیں آؤ اور ایک نام رکھ لیتے ہیں، اچھا تمہیں اپنا نام رکھ لو، ہمیں اپنا نام رکھ لیتے ہیں، لیکن نام کیسا ہونا چاہیے؟ نام حشر میں اللہ تعالیٰ پکاریں گے، ہمیں دیوان نامہ، وہ فلمی اسٹاراں کے نام رکھے تو حشر میں ویسا پکاریں گے، کیسا رنگا حشر میں وہ دیوانہ نام، کیا کہتے گوگل میں دیکھ کو رکھے گا۔ ارے علماء کیا مر گئے؟ عالمہ زندہ ہیں۔ ارے یہ ہندو، ارے دوسرا عیسائی ہے، وہ اپنا کوئی نام رکھنا چاہتا ہے تو اپنے عالموں سے پوچھ لیتا ہے، کرسچن اپنے پاسٹر سے پوچھ لیتا ہے، وہ اپنے پجاری سے پوچھ لیتا ہے کہ سر جی کوئی شبھ نام بتائیے، ہم اپنے پتر کا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو اپنا پوچھ کے رکھتا ہے، نہیں تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سے کیا کرتے ہیں، طے کر لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے کئی نام رکھے، جیسے آپ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورتیں کتنے ہیں یہ بھی ہم لوگ پڑھیں، آیات کتنے ہیں پڑھیں، کلمات اور حروف کتنے پڑھیں، قرآن مجید کی مختلف قراءات کیا کیا ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھیں ہیں۔
ناسخ اور منسوخ کا بیان پڑھیں۔ کیا رفیق بھائی، کیا معنی ناسخ منسوخ؟ اکرم چہرہ چھپاتے انہوں نے، بولنا، یاد رکھنا۔ یہ علم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ آپ یاد رکھیں، ورنہ آپ بیٹھ کے سر دھنتے رہیں، میں پڑھاتے پڑھاتے تھک جاؤں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علم، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھو، علم کیا ہوگا؟ یاد رکھیں۔ تو ناسخ اور منسوخ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ قرآن مختلف زمانوں میں کیسے اس کی حفاظت کی گئی۔ عہد رسالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ حافظ تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جبریل امین سے قرآن کا مراجعہ کرتے تھے۔ کئی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظ تھے۔ قرآن پتوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر لکھا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا تو کیسے قرآن کی حفاظت ہوئی۔ جنگ یمامہ میں جب حفاظ شہید ہو گئے تو کیسے آئیڈیا آیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ قرآن کی صورتیں ایک جگہ نہیں تھی، کچھ ادھر لکھا ہوا تھا، ایک جگہ جمع کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو قرآن کے 7 نسخے بنائے، کاپیاں بنائیں، جگہ جگہ ایک ایک قاری کو دے کر قرآن کا نسخہ روانہ کیا۔ تو یہ ساری ہسٹری ہمیں کیا کرے، پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد اصول تفسیر، یہاں سے ہم لوگ شروع کریں۔ اصول تفسیر میں تفسیر کا معنی کیا ہے، تعویل کا معنی کیا ہے، ان دونوں کا درمیان کیا فرق ہے، ترجمہ، ٹرانسلیشن کسے کہتے ہیں، ترجمہ کرنے کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی کیا کنڈیشن ہے، اور ایک تفسیر کرنے کے لیے کن کن چیزوں سے مدد لی جاتی ہے۔ تو کہا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین، تفسیر القرآن بالاسرائیلیات، تو تفسیر القرآن بالعقل سلیم، بعقل سلیم یعنی آدمی سے عقل سلیم سے، اور اسی طرح کیا تھا باللغت العرب، عربی زبان۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ لیں، اس سے کتاب کیا ہوگی ہماری، ختم ہوگی۔ کل ہم لوگ جو پڑھیں گے 2 دن میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اصول التفسیر، متن صرف اس کا 64 پیجز ہیں، کل 30 پیجز، پرسوں 30 پیجز انشاءاللہ۔ یہی باتیں اس میں ہیں، تھوڑا اس میں کیا ہے، 1-2 باتیں رہیں گی کہ کیا قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کے اپوزٹ میں جاتی ہیں، کیا قرآن میں اور حدیث میں کیا بولتے ہیں اس سے، تعارض، ایسا کیا تو ہے کیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے تفسیر میں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔